السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز۔ آج پروگرام کی میزبان عرفہ نور صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے اور میزبانی کے فرائض مجھے انجام دینے پڑ رہے ہیں۔ افتخار شیرازی میں ہوں میزبان آج اس پروگرام کا۔ ناظرین، آج پاکستان کی عوام کے لیے مجموعی طور پہ ایک شرفناک دن ہے۔ آج کا دن ایسا کہ جب دنیا میں مسلم اصول ہے کہ جب جنگیں بھی ہوا کرتی ہیں تو ہاسپٹلس کو کسی قسم کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں اور دشمن فوجیں بھی ہسپتالوں پہ کم از کم حملے نہیں کرتی، لیکن آج ہم نے لاہور میں دیکھا، پنجاب کے دارالحکومت، جہاں پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر درجنوں مشتعل وکلاء کے جتھے پہنچے ہیں اور وہاں جا کے حملہ آور ہوئے ہیں، اور بالخصوص ایمرجنسی، ICU، CCU اور دیگر اس طرح کے جو امپورٹنٹ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ سے وہاں پہ حملہ آور ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہے، وہاں پہ پتھراؤ کیا گیا ہے، چیز کیا گیا ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز کو ان کو مارا پیٹا گیا ہے، اور حالت یہ تھی کہ ایک پورا میدان جنگ نظر آیا وہاں پہ صورتحال۔ اور سب سے زیادہ متاثر وہاں پہ مریض اور ان کے جو ساتھ ان کے جو اٹینڈنٹس تھے وہ ہوئے ہیں، اور اس دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ بروقت طبی امداد نہ ملنے کے باعث 3 مریض جان سے بھی گئے۔ اس دوران پنجاب کے وزیر اطلاعات فیض اللہ چوہان صاحب بھی وہاں پہ پہنچے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ سارے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مشتعل وکلاء نے ان کو بھی نہ چھوڑا، ان کو بھی زد و کوب کیا گیا اور بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں۔ اب پنجاب کی حکومت اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور کچھ دیر پہلے وہاں پہ 3 وزراء، وزیر قانون راجہ بشارت صاحب نے، وزیر اطلاعات فیصل چوہان نے اور وہاں پہ وزیر صحت، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اس سارے واقعے کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ جو واقعہ تشدد کا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وکلاء وہاں پہ کیسے پہنچے، کیسے انہوں نے مینج کیا، اندر گئے اور پتھروں توڑ پھوڑ کی، املاک کو نقصان پہنچایا اور 3 افراد کی جانیں بھی گئیں۔ اور ساتھ میں اس معاملے کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس اگرچہ وہاں پہ موجود تھی لیکن اس ساری صورتحال کو سنبھال کیوں نہیں پائے، کیا نیگلیجنس تھی؟ اگر تھی تو پھر ان کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے کہ جب ایک تو پنجاب حکومت پہ دباؤ ہے اصلاحات کے حوالے سے، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ بالخصوص پولیس کے محکمے کو لے کے 5 IGs تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی صورتحال جو ہے وہ آج آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، اور کہیں پنجاب کے کسی دور افتادہ علاقے میں نہیں بلکہ صوبائی دارالحکومت کے اندر یہ کئی گھنٹے تک تماشا ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں 3 لوگوں کی جانیں گئی۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آج ناظرین 10 سال بعد پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے، اور یہ کر کے شاید ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان میں بسنے والے لوگ بھی بڑے پرامن ہیں، لیکن جس طرح کا آج قانون کے رکھوالوں نے تماشا دکھایا، اس سے میرے خیال میں جو ایک ایفرٹس ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے، اس کو کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ خود اب ہم نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور اس سارے معاملے کو آگے کیسے روکا جائے۔ ہمارے ساتھ پینل موجود ہے۔ طاہر عالم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد میں رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ سر آپ کا بھی وقت دینے کے لیے۔ عمران شفیق صاحب سینئر لائر ہیں اور آپ سابق پروسیکیوٹر نیب رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کے بیورو چیف ڈان کے محمد بلال، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ اس ساری صورتحال کیسے ڈیولپ ہوئی، اور کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت سے میاں محمود رشید صاحب جو سینئر صوبائی وزیر ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ معاملات اب آگے کیسے جائیں گے، اور واقعی ذمہ داروں کا تعین بھی ہوگا اور ان کو سزائیں بھی دی جائیں گی۔ میرا خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پہلے میں بلال آپ ہی کی طرف آؤں گا، بتائیے گا بنیادی طور پہ اس سارے جو واقعہ جو اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر یہ بھی فرمائیے گا کہ آج اگرچہ ہمیں ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی ایک اچھی خاصی نفری وہاں پہ موجود تھی لیکن اس ساری صورتحال کو کچھ سنبھال نہیں پائے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ یہ معاملہ شروع ہوا تھا نومبر میں، جب کچھ وکلاء جو تھے وہ PIC گئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ وہاں پر ان کا شکوہ یہ تھا، انہوں نے وہاں کمپلین کی کہ ہمیں پراپرلی اٹینڈ نہیں کیا گیا، اور ڈاکٹرز نے وہ جو ایک روایتی ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ اپنایا، جس کے بعد انہوں نے جب تھوڑی وہاں
بحث اور تکرار کی تو اس کے بعد وہاں پر موجود جو ڈاکٹرز تھے اور پیرامیڈیکل سٹاف تھا انہوں نے وہاں پر جو اس وقت لائرز گئے تھے پی آئی سی میں ان پر تشدد کیا تھا. اس کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی تھی, جس کے بعد وکلا نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ احتجاج جو تھا پی آئی سی کے سامنے کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو ڈاکٹر ذمہ دار تھے وکلا پر تشدد کرنے والے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تاہم جب وکلا کی داد رسی نہیں ہوئی تو پھر وہ آئی جی آفس کے سامنے چلے گئے. آئی جی آفس کے سامنے جا کر انہوں نے دھرنا دیا تھا, جس کے بعد ایک ایف آئی آر رجسٹر کی گئی. اس میں کسی بھی ڈاکٹر کو یا پیرامیڈکس کو جو ہے نامینیٹ نہیں کیا گیا تھا. وکلا اس پر مطمئن نہیں تھے کہ جو تمام کارروائی پولیس کی جانب سے کی گئی ہے وہ ان کے لیے سیٹسفیکٹری ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی آئی سی کے ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ جو سارا ایشو ہے اس کے اوپر وکلا سے وہ معذرت کرتے ہیں اور یہ تمام ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سارا ایشو کریٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد بظاہر ایسا لگا کہ یہ ایشو جو تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا اور جو یہ معاملہ تھا اس کو اب اس طرح لگ رہا تھا کہ اس کا پیچ اپ ہو گیا ہے اور یہ معاملہ اس طرح آگے طول نہیں پکڑے گا. لیکن اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی. وہ اس ویڈیو میں ایک ینگ ڈاکٹر کھڑے تھے اور جو اس سارے واقعے پہ جو پی آئی سی میں پہلی بار ہوا تھا وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور ایک طرح کا وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ وکلا نے تمام تر اپنی کاوش کر لی, تمام زور لگا لیا, مگر اس کے باوجود ڈاکٹرز کے خلاف یا پیرامیڈیکل جو سٹاف تھا اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں عمل میں لائی جا سکی. اور اس طرح وہ ایک اشتعال انگیز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو ثابت ہوئی, جس کے بعد وکلا نے آج پھر پلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے پی آئی سی کے اوپر حملہ کر دیا. یہ پی آئی سی کے اوپر حملہ جو آج وکلا کی جانب سے ہوا ہے اس میں سیکیورٹی کی طرف سے ہم دیکھا جائے تو ایک بڑا سیریس سیکیورٹی لیپس تھا, کیونکہ یہ اچانک سے آج جو ہے نا وہ وکلا وہاں سے نہیں اٹھے اور انہوں نے آ کے پی آئی سی کے اوپر حملہ کر دیا, بلکہ پہلے باضابطہ طور پر ہائی کورٹ میں وکلا اکٹھے ہوئے. وہاں پر بھی پولیس کو تمام انٹیمیشن تھی, ان کے پاس ساری انفارمیشن تھی کہ وکلا جو ہے آج ان کے اوپر ان میں پھر غم و غصہ ہے. اس کے بعد وہ آج پی آئی سی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے بعد وکلا نے پراپر اناؤنس کیا کہ وہ ریلی کی صورت میں پی آئی سی کی طرف مارچ کریں گے. پھر جب وکلا پی آئی سی کی طرف مارچ کرتے ہوئے آئے تو اس میں اب ہم وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے میں وکلا باضابطہ طور پر یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ آج وہ ڈاکٹر سے بدلہ لیں گے. پی آئی سی تک پہنچنے تک اس ریلی میں بھی پولیس کی سیکیورٹی موجود تھی. اس کے بعد پی آئی سی کے باہر بھی پولیس کی سیکیورٹی موجود تھی. لیکن جب وکلا پی آئی سی ہاسپٹل پہنچے ہیں اس کے بعد کوئی ریزسٹنس پولیس کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئی. وکلا نے گیٹ توڑا, اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں جہاں جانا چاہتے تھے یہی نقطہ جس کا راجہ بشارت صاحب وزیر قانون نے بھی ذکر کیا. طاہر عالم صاحب, میں یہ نقطہ آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ سوال اٹھ رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کنڈکٹ کو تو سارے کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں پولیس کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈیلیبریٹ نیگلیجنس تھی, فیسیلیٹیشن تھی؟ ڈیلیبریٹ تو نہیں میں کہوں گا ایسے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو انہیں پی آئی سی تک پہنچنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. خاصا فاصلہ تھا اور پولیس کو رستے میں ہی انہیں روک لینا چاہیے تھا. اور جب انہوں نے سارا کچھ کرنا شروع کیا تو اس وقت پولیس کو از خود ایکشن لینا چاہیے تھا. جب کوئی بھی مجمع پراپرٹی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے, پولیس کی اپنی گاڑی کو آگ لگائی, تو اس صورت میں پولیس کا خاموش رہنا سوالیہ نشان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ ماضی کے تجربات نے پولیس کو بتایا ہے کہ پولیس نے بے شمار مرتبہ مار کھائی وکلا سے, بے شمار مرتبہ مقدمے بنائے, لیکن کسی مقدمے کا کچھ نہیں بنا. جب مقدمہ بنتا ہے اول تو پولیس والا بیچارہ وکیل کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتا. کیسے پیش کرے گا؟ وہاں گنڈا گردی ہوگی, اس کو ادھر ماریں گے. پوری ایک فوج چاہیے وہاں پر کورٹ میں وکلا کو پیش کرنے کے لیے. یہ جو ابھی 39 وکلا پکڑے ہیں, مجھے کل پیش کر کے دکھا دیں عدالت میں, اور میرا خیال ہے کہ راتوں رات اسے شاید چھوڑ ہی دیں, کیونکہ ان سے نہیں پیش کیے جانے. اور عدالتوں کا رویہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ خود بھی ان سے دبے ہوئے ہیں, اور پولیس والوں کا کیس جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان سے کوئی ریلیف نہیں ملتا. نہ صرف یہ کہ ایک وکیل کے ساتھ زیادتی ہو تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے, وہ کوئی وکلا گردی کر لے, وکیل کا رشتہ دار کا بھی کوئی معاملہ آ جائے
صحیح. تو اس طریقے سے وکلا برادری اکٹھی ہو جاتی ہے جیسے ذاتی ان کے ساتھ واقع پیش بڑے آیا. اہم میں نقطہ- جسٹ ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میاں محمود رشید صاحب ہمارے ساتھ سینئر صوبائی وزیر ہے. میرے خیال میں جو نقطہ آپ نے اٹھایا پہلے وہ لے کے چلتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب. وعلیکم السلام سر انفیکٹ آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے بڑا ہی افسوسناک ہے، لیکن اس میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں بالخصوص پولیس کے کنڈکٹ کو لے کے. پھر یہ ہے کہ صوبائی انتظامیہ، یہ نومبر کا معاملہ ہے اور بڑے دیر سے چل رہا تھا، اس کو پراپرلی کیوں ایڈریس نہیں کیا گیا کہ آج اتنا کچھ ہے، 3 لوگوں کی جانیں چلیں گی. سر آپ کس حوالے سے آپ اس انکوائری کو لے کے چلیں گے؟ اور جس طرح طاہر عالم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وکلاء کا معاملہ ہو تو پولیس بھی ہیلپ لیس ہے، ان کے معاملات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، لہٰذا انہوں نے آج اسی لیے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ رہے ہیں، کچھ زیادہ انہوں نے کوئی ہارش وے میں چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. تو کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ کیسے اس معاملے کو آپ ٹیکل کریں گے اور کس طرح اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی وکلاء اس میں ملوث ہیں اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کے جو ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ یہ حکومت کو لینا چاہیے. اور میں جس وقت یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا میں خود PIC میں اپنے تھیلیم ٹیسٹ کے لیے گیا ہوا تھا. اچھا. ٹیسٹ کروانے کے بعد میں فارغ ہو کے نکل رہا تھا کہ ایک دم سے وہ شور مچا، دروازے بند ہونا شروع ہو گئے، چیخو پکار شروع ہو گئی، مریض ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. تو آئی بات سرپرائز کہ یہ اچانک کیا ہوا کہ جی وکیلوں نے حملہ کر دیا. صحیح. اور ایک دم سے تمام دروازے اندر سے وہ لاک کرنے شروع کر دیے PIC کے ملازمین نے. اور پھر جو ہوا وہ دیکھتے ہی دیکھتے میں تو وہ شیشے سے اندر دیکھتا رہا کہ کس طرح سے انہوں نے حملہ کیا اور جس طرح سے جو ان کا وائلنٹ سٹائل تھا. میرا خیال اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انڈیا سے کچھ لوگ آ گئے دہشت گرد اور انہوں نے اسپتال سے دھاوا بول. لیکن آپ نے کہا کہ یہ معاملہ سیٹل کیوں نہیں ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ججز بھی سنجیدہ ہوں، حکومت بھی سنجیدہ ہو. آج پوری پاکستانی پوری دنیا میں جو بدنامی ہوئی ہے کہ یہ کالا کوٹ جو قانون کے جو ہے نا نفاذ کی بات کرتے ہیں اور جو قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جس طرح قانون کی دھجیاں آج اڑائی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کرارے واقعی سزا ہونی چاہیے. بالکل اس کے اندر کوئی رو رائت کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. جو آپ نے پہلے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ جب وکلاء سے متعلق کوئی کیس عدالتوں میں جاتا ہے تو ہر طرف سے انتہائی مایوس کن جو ہے نا وہ صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن میاں صاحب آج ایک تو یہ دیکھیں کہ کچہری سے کہتے ہیں کہ PIC تک فاصلہ کو 5 کلومیٹر ہے اور پھر وہ اس سے پہلے کہیں ان کا اجتماع ہوا ہے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے دوران پنجاب انتظامیہ کیوں اتنی خاموش رہی ہے سر؟ کیوں خاموش ہاتھ پہ دھرے رکھی بیٹھی رہی ہے؟ پھر پولیس کے حوالے سے 5 IG آپ تبدیل کر چکے ہیں سر. نیا IG آیا ہے، وہ تو بڑی انرجی کے ساتھ آیا ہوگا. DIG آپریشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ وہی شخص ہے جس کو زینب قتل کیس قصور کے اندر جس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، آپ نے وہاں سے اٹھا کے اس کو آپ نے دارالحکومت میں آ کے بٹھا دیا. سر یہ آپ نئی ٹیم بنا رہے ہیں. یہ خاموش تماشائی آج پولیس رہی ہے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. فوری طور پر یہاں DIG آپریشن کو اور باقی ذمہ داران افسران کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے. میں مطالبہ کر رہا ہوں حکومت سے اور انکوائری ہونی چاہیے کہ 100-150 وکلاء اگر آ کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور وہاں پولیس ان کے ساتھ ساتھ ٹہل رہی ہے اور جا رہی ہے، یعنی کسی نے اتنی جرت نہیں کی. اور جب میں نے ان میں سے ایک کانسٹیبل کو پوچھا واقعے کے بعد، میں پچھلی سڑک سے نکلا ہوں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کہیں اوپر سے آرڈر ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے. ہم تو اس لیے خاموش رہے کہ ہمیں تو آرڈر دے گا تو ہم لاٹھی چارج کریں گے نا. جب یہ انتہا ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے پرلی طرف ایمرجنسی والی سائڈ پہ جا کے تو یہ ٹیئر گیس وغیرہ پھینکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جس طرح سے پلان کر کے حکمت عملی سے اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا، اس میں بھی سخت قسم کی یہ ان سے کوتاہی ہوئی ہے. پولیس افسران سے بھی جو ڈیوٹی کو اوپر سے لیکن میاں صاحب آج تو آپ ایک صوبائی وزیر بھی محفوظ نہیں رہا. انفیکٹ آپ نے دیکھا کہ چوہان صاحب کو یہاں پہ مارا پیٹا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ تو آپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ جب لاہور میں بیٹھ کے پولیس آپ کے احکامات کو نہیں مان رہی یا آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تو 10 کروڑ کا پنجاب آپ کیسے سنبھالیں گے سر؟ اس وقت تو کہتے ہیں نا بدنامی تو PTI کی گورنمنٹ کی ہو رہی ہے.
पुलिस की कॉपरेशन एज इंस्टीट्यूशन आप इसके साथ मत जोड़ें। अगर कोई एक अफसर जिसने इसमें लीनियंट व्यू लिया है या वो प्रॉपर तरीके से इसे नहीं उसने हैंडल किया, उसके खिलाफ तहजीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ से वुकला ने जो हर हद को क्रॉस किया है उसको भी पकड़ के एक टेस्ट केस के तौर पे इसको पकड़ना चाहिए। जो 10-20 लोग आजकल तो वीडियो के ऊपर वो सारे आ जाएंगे जो आगे बढ़ बढ़ के ये सारे शीशे तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, लोगों की गाड़ियों को, जो डॉक्टर्स की गाड़ियां थी, विजिटर्स की गाड़ियां थी, उनको तोड़ रहे थे। उन सब के बारे में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने चाहिए और उनके करारे वाकई सजा मिलनी। और मियां साहब इनफैक्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अभी तहकीकात तो नहीं हुई और कोई नतायज भी सामने आया, लेकिन ये कह देना कि शायद उसके अंदर गुल्लू भट्ट थे, नून लीग के लोग थे जिन्होंने सारे मामले को इस लेवल तक लेके गए, तो आपको लगता है कि ये किसको सियासी रंग देना एक दानिशमंदाना फैसला था, इससे एतराज किया जा सकता था? मैं नहीं समझता कि इसको किसी एक दो बंदे के ऊपर हम इल्जाम डाल दें। एज अ कम्युनिटी मैं समझता हूँ मॉरली जो वकला हजरात हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। और आज उन्होंने वकला के नाम के ऊपर एक इतना बदनुमा दाग लगा दिया है कि जो शायद ज़ारी जिंदगी भी नहीं ढूंढ सके। वकला को एज अ कम्युनिटी जरूरत है हैंडल करने की और वो किया जाना चाहिए। सही। इमरान, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, सीनियर सूबाई वजीर पंजाब से। और उम्मीद करते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं कि शायद कुछ लोग पुलिस के हैं जिनको मुअत्तल किया जाना चाहिए, जिनको अपने ओहदों से हटाना चाहिए, वो भी इसमें बराबर के शरीक नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। बिलाल, आपकी तरफ आऊंगा। एक तो ये बताएगा कि बड़ा एक अहम हॉस्पिटल है, दिल के मरीजों के हवाले से है, तो ये है कि वो जो आज कुछ वहां पे हुआ है, अब वहां पे हॉस्पिटल की बहाली में कितना वक्त लगेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली अभी हमने जैसे मियां महमूद रशीद साहब से भी बात कर रहे थे, जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, तो कोई पंजाब गवर्नमेंट अब कुछ सोच रही है, कोई और बड़ी जल्दी में कुछ इकदाम नजर आएंगे जिसके नतीजे में जो इसके जिम्मेदार उनका तयन भी होगा, उनको सजाएं भी मिल पाएंगी? कोई वहां पे कंसल्टेशन, कोई इजलास चल रहा है कि नहीं इस वक्त? शराई साहब, अभी तक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ, उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि वो तो जो वज़रा थे वो तो मिन्नत समाजत करते हुए नज़र आए हमें, वकला की भी, कि आप जो है वो अब जो है वो ज़्यादा उस तरह रिएक्ट ना करें और मामलात को काबू में आने दें। दूसरी तरफ डॉक्टर से भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट ही की कि आप जो है वो हॉस्पिटल्स में दोबारा आएँ, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज जो वाक़या हुआ है उस वक्त तमाम डॉक्टर्स जो थे वो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ छोड़ दी और वो वहाँ से अपनी जान बचा कर चले गए थे। और उसके बाद से अब तक भी हमने देखा कि उस हॉस्पिटल में इतनी तोड़ फोड़ हुई है, एमरजेंसी से लेके ऊपर ऑपरेशन थिएटर तक, जहाँ जहाँ भी वकला का बस चला और जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सके उन्होंने वो तमाम वहाँ तोड़ फोड़ की है। और इस हॉस्पिटल को तमाम जो है वो दोबारा नॉर्मलाइज सिचुएशन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। पहले डॉक्टर्स को भी मनाना पड़ेगा कि क्या वो वाकई एग्री करते हैं और वो कल से अपने ड्यूटीज़ पे आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये आज अनाउंस किया है कि वो कल जो है वो ना सिर्फ PIC में बल्कि बाकी भी तमाम हॉस्पिटल्स में जो है वो हड़ताल करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो अब देखना यह है कि मरीज़ जो थे, जो ऑलरेडी पहले ही सफ़र कर रहे थे इस तमाम सिचुएशन में 23 नवंबर के बाद से, वो मज़ीद कितने दिन सफ़र करेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी एक तो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है फॉर हार्ट पेशेंट्स। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर कितने दिन लगेंगे मामूल में सूरत हाल को आते हुए, क्योंकि जिस तरह का अब तक पंजाब गवर्नमेंट का जो तमाम तरीक़ाकार है और जिस तरह वो चीज़ों को हैंडल करती है वो बड़ा मायूस कुन है। और हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी से तमाम पंजाब गवर्नमेंट जो वो तमाम चीज़ें दोबारा नॉर्मलसी के ऊपर जो है वो ले आएगी। दूसरी जानिब वकला भी जो है वो भी कल सड़कों पे होंगे, उनकी जानिब से भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। बिल्कुल दे रखी है। बिल्कुल लगता है कि अगले काफ़ी दिनों तक इसी तरह जो है मरीज मुतासर होते रहेंगे। तारम साहब, आप पुलिस में रहे हैं और बड़े आला ओहदे पे रहे हैं, बड़े केसों का आपने इन्वेस्टिगेट भी किया होगा। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि सारी आज की सूरत हाल को अगर बतौर पुलिस अफसर आप इन्वेस्टिगेट करते तो कहाँ से शुरुआत करते और इसको लॉजिकल एंड में बेस्ट में कहाँ कैसे मतलब पहुँचाया जा सकता था आपके ख्याल में? देखें, ये जो इस वाक़े को फौरी तौर पर, अगरचे मेरी ये राय है कि जब वकला जा रहे थे उनसे पहले उनसे बातचीत की जाती, उधर ही कोई उन्हें बताया जाता कि हम वो पर्चा, वो FIR दोबारा से जिंदा करते हैं और हम उनको पकड़ते हैं। और
اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن کی جاتی تاکہ وہ نہ جاتے. صحیح. نمبر 2، جب وہ چل پڑے تھے تو انہیں روکا بغیر فورس کے نہیں جا سکتا تھا. اگر اس وقت پولیس روکتی تو جب بھی پولیس پر الزام لگنا تھا. صحیح. اور پولیس نے کیوں نہیں روکا، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ صورتحال یہ ہے کہ کسی وکیل کا اگر رشتہ دار کا بھی کیس ہو تو سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں. مثلا آج سے 6 ماہ پہلے لاہور میں ایک وکیل کے بھائی نے پولیس والے پر تشدد کیا، اور پولیس والے پر دوران ڈیوٹی تشدد کرنا 780 لگتی ہے. اب تو خیر کھوسا صاحب نے کی آبزرویشن آ گئی ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں پر اگر حملہ کیا جائے اور وہ اچانک کیا جائے تو وہ 780 نہیں لگے گی، اگر پلاننگ کر کے کیا جائے کچھ اس طرح کی. اچھا، کنڈیشن رکھ دی انہوں نے. تو اس وقت تک یہ آبزرویشن نہیں تھی. تو جب اس نے ضمانت کروائی اور جب وہ پیش ہوا ATA کورٹ میں، اس کا بھائی تو وکیل صاحب اپنے دوستوں کو سیکٹری بار یہ وہ لے کے آ گئے، اور جج صاحب اتنے انڈر پریشر ہوئے کہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا اچھا میں 780 ڈیلیٹ کرتا ہوں. 780 ڈیلیٹ ہوئی تو جرم قابل ضمانت. اور وہ بیچارہ ملازم جو ہے پولیس والا جس کے ساتھ انتہا ہو چکی تھی وہ بس منہ دیکھتا رہ گیا. لیکن آج حملہ آور بھی آپ ہوئے ہیں، کل ہڑتالیں بھی آپ کر رہے ہیں سر، یہ مدعے بھی آپ، منصف بھی آپ، یہ کیا ہے سر؟ کل کی ہڑتال کی کوئی جواز ہے ویسے کہ کل آپ ہڑتال پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں سر، ایک چیز ہے، اگر آپ اس پورے فینومنے کو اگر آپ آئسولیٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور صرف ایک واقعے تک اگر محدود رہ کر، یا کچھ آئسولیٹڈ واقعات پر، جو یہ طاہر عالم خان صاحب سینئر آفیسر ہیں، انہوں نے تو جو بات چیت کی ہے اس بات چیت سے تو انہوں نے وکلاء پر کم الزام لگایا اور وکلاء سے آگے بڑھ کر کسی اور ادارے پر زیادہ الزامات لگائے ہیں، جو کہ میری اور یہ بھی کہنا، حالانکہ ایک جج کا حلف ہوتا ہے کہ میں کسی خوف اور اس کے فیئر اینڈ فیور کے خلاف بغیر فیصلہ کروں گا. تو اگر یہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہیے، یہ اس کو اس طرف لے کے جانا مناسب. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ اگر زیادتی ہوئی بھی ہے اس کو ایڈریس کرنے کا یہ طریقہ ہے آپ؟ میرا خیال ہے دیکھیں، ایک بات میں ہم مان لیتے کہ زیادتی ہوئی ہے، وکلاء کے ساتھ مارا پیٹا گیا ہے، اصولی طور پر ایک بات تو طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ قانون کی بنیادی تربیت یہ ہے کہ آپ قانون کو کسی طور پر بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے. قانون اپنا پروسیس کرے گا اور قانون، لیکن اب اس واقعے پہ قانون نے کیا کیا؟ وکلاء کا کہنا یہ ہے کہ، اور جو اس واقعے کے افیکٹی ہیں جنہوں نے اس پر کیا، کہ ایک ڈاکٹر کو یا کچھ ڈاکٹرز کو بچانے کے لیے ہم 23 نومبر سے وکلاء اس پر تھے کہ قانون اپنا ایکشن لے گا، اس کو گرفتار کر لے گا. انہوں نے IG آفس کے باہر بھی مظاہرے کیے، انہوں نے سیکریٹریٹ کے باہر بھی مظاہرے کیے، انہوں نے ہر جگہ اپنی آواز پہنچائی، اور پھر آخر میں جا کے وکلاء کو، اس ڈاکٹر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، وکلاء کو بالآخر جا کے وہاں جا کے صلح کر لینی پڑی. اچھا، صلح کے عوض وکلاء کو کیا ملا؟ دیکھیں، وکلاء نے صلح کر لی، اچھی چیز کر لی، اور ڈاکٹروں اور وکلاء کے درمیان بڑا آپس میں ایک بڑی محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے. آپ کو ایک میں بات بتاؤں، چونکہ اس وقت بہت ہیٹ ہے، لیکن ایک دوسرے اینگل کو بھی ذرا دیکھیے اور اس کو بھی پروموٹ کیجیے. وہ اینگل کیا ہے؟ جب ایک ڈاکٹر عدالت میں کراس ایگزامینیشن کے لیے آتا ہے، ڈاکٹر ہر دوسرے کیس میں، مرڈر کیسز میں آتے ہیں، جانتے ہیں، جب وہ شہادت دینے کے لیے آتا ہے تو اس کو جج کے ساتھ ایک کرسی رکھی جاتی ہے اور اس کرسی پر جج کے ساتھ اسے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر وکیل نیچے روسٹرم سے اس پر کراس ایگزامینیشن کرتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ کرتا ہے. لیکن جب وکیل خود گواہی دینے کے لیے اگر کسی مقدمے میں آئے تو وہ جج نہیں بیٹھتا، وہ نیچے روسٹرم پر کھڑے ہو کر اپنی شہادت کو دیتا ہے. تو یہ ہمارے اتنا احترام پایا جاتا ہے. لیکن اب جب یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد وکلاء نے صلح بھی کر لی، اور صلح کرنے کے بعد دیکھیں ایک اب کیا چل رہا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، اس المیہ کو سمجھیں. یہ صرف وکلاء کمیونٹی کا المیہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز کی کمیونٹی کا بھی ایک المیہ ہے، اور ینگ ڈاکٹرز میں یہ چیز شروع ہوئی. انہوں نے اپنا ایک اجلاس کیا، ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ میں ایک ینگ ڈاکٹر کھڑا ہو کے جو اس واقعے کا پورا کرتا دھرتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ شعر پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں IG کے پاس گیا تھا اور IG کہانی لوگوں نے سنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک دے، بریک کے بعد میں آپ ہی کی طرف آؤں گا اور پھر سلسلے کو گفتگو آگے بڑھائیں گے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. عمران صاحب، آپ ہی کی طرف آؤں گا. انفیکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس معاملے کو ایڈریس کرنے میں جو ڈیلے ہوا ہے وہ اس کی وجہ بنی ہے، لیکن اگین آپ قانون کے طالب علم ہیں، پریکٹس بھی آپ کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں آپ. اس کو اگین حل کرنے کے لیے فورم اور بھی تو موجود تھے، شاید پروٹیسٹ آپ کچہری میں کرتے، آپ
پی ایم وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے جاتے, جس طرح آئی جی آفس کے سامنے آپ جا کے بیٹھ گئے تھے, لیکن ہاسپٹل پہ اٹیک کرنا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک تھا, یا اگر اشتعال دلائے بھی گئے کسی ڈاکٹر کی طرف سے؟ دیکھیں ایک بات تو طے شدہ ہے, کچھ اصولی چیزیں ہیں. اصولی چیز یہ ہے کہ ہاسپٹل پر تو آپ کسی طور پر بھی ایون مظاہرہ بھی وہاں نہیں ہونا چاہیے, جو اصولی بات ہے. اور پولیس کو وہاں ٹیئر گیس بھی نہیں کرنی چاہیے, اور پولیس کو وہاں ٹیئر گیس بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر اگین یہ سب سے پہلی تربیت تو ڈاکٹر کی ہونی چاہیے. ڈاکٹر اس ہسپتال میں آنے والے وکیلوں کو مار رہے ہیں اور اتنا تشدد کر رہے ہیں کہ ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں, پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اس کے بعد اس ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں, پھر صلح ہو جاتی ہے, صلح ہونے کے بعد صلح ہونے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی جی کے سامنے تو وکلا آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وکیلاں سانو تے انہوں نے مار مار کے ادموا کر دیتا. یہ وکیلوں کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر اشعار پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس کو پرووک کیا جاتا ہے. اب انویسٹیگیشن کس چیز کی ہونی چاہیے؟ انویسٹیگیشن اس بات کی بھی ضرور ہونی چاہیے کہ جس چیز کی تحقیقات میں اس چیز کو شامل کیا جائے کہ 23 نومبر کے واقعے کے ذمہ داروں کو جب وکیلوں کو بہت برا مارا گیا تھا, اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی ویڈیو کو وائرل کر کے اس کو تشہیر کر کے ایک پورے طبقے کے جذبات کو کیوں اشتعال دلایا گیا؟ اس کے بعد دوسری تحقیقات اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ جب صلح ہوگی تو صلح کے بعد ایسی تقریریں کیوں ہوئیں اور ان تقریروں کے ذریعے اشتعال کیوں دلایا گیا, اور اس کے بعد پھر معاملات, کیونکہ دیکھیں اشتعال دلانا کسی جرم کے لیے, اس کو ابھارنا اور پورے ماحول کو خراب کرنا, یہ بھی ایک جرم ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کنسیکوینسز میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور اس پورے معاشرے میں وکلاء کو بھی اب اپنی لمٹس کا اندازہ ہونا چاہیے اور اس کی طرف واپس آنا چاہیے. اور اسی طرح ڈاکٹرز کو بھی دیکھیں, اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ایک مہینے کی پہلے بھی وہ ہڑتالیں کرتے رہے, لوگ مرتے رہے, اور آج پھر جب واقعہ ہوا اب وہ کہتے ہیں کہ امن بھی ہو گیا ہے, وکلاء دوسری طرف چلے گئے ہیں, اب وہ دوبارہ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا اب کیا جواز ہے؟ اب کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال اب ان چیزوں کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. اور طاہر عالم صاحب, انفیکٹ افیکٹو انویسٹیگیشن سے ایسے معاملات کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, یا پھر عثمان بزدار صاحب کو اپنی ٹیم بھی بدلنی پڑے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ سیکرڈ کاؤز ہیں, ان میں وکلا بھی ہیں. میں متفق ہوں عمران صاحب کی بات سے کہ جو ڈاکٹروں کا رویہ ہے آئے دن ہڑتال کرنا, مریضوں کا خیال نہ کرنا, لیکن یہ سیکرڈ کاؤز جو ہیں ان کو ہم قانون سے نہیں نمٹ سکتے. ہمیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ جناب اینا دے نیڑے نہ لگنا. اچھا, یہ بتایا جاتا ہے باقاعدہ؟ ہم اپنے سبارڈینیٹس کو بتاتے ہیں کہ یار ان سے پھڈا نہ لو, دلیر ہو جائیں گے تو اس کے باوجود ہمیں مار پیٹ جاتی ہے. اس کے باوجود مار پیٹتی ہے, اور ہم کس کی طرف دیکھیں, کس سے مداوعت چاہیں. نہ عدالت میں کبھی سزا ملتی. میں نے کہا کہ ہم انہیں عدالت میں پیش ہی نہیں کر سکتے, پکڑ لیں گے تو نہیں پیش کر سکیں گے. عدالتیں ان کی, سب کچھ ان کا. تو اب ان سے نمٹا, میں نے ایک ہی دفعہ دیکھا ان سے کسی نے اگر نمٹا ہے تو نمٹا ایک آسمانی مخلوق نے, کہ جب جنرل مشرف صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے صحیح, اور ان کو جب جوتے وغیرہ پھینک کر مارے گئے, صحیح, الحمدللہ جنرل مشرف صاحب کے خلاف وکلاء کی جتنی بڑی جدوجہد ہے, اور 2 سال ایک ملزم کے طور پر, باقی لوگ بھی تھے, آپ ملزم کے طور پر اگر وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو اسے اس وقت کم از کم سیفٹی تو چاہیے تھی. اب اس کے بعد جب پھر وکلاء کو اٹھا کے اور تشدد کیا گیا تو پھر کسی نے نہیں نام لیا. صحیح, تو وہی ہے. باقی تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون سے یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, آپ دیکھ لینا یہ خود ہی معافی مانگ کے جان چھڑائیں گے. بہت بڑا ٹیسٹ ہے پی ٹی آئی صوبائی حکومت کے لیے کہ واقعی اس نمٹ پاتی ہے اور کچھ کرتی ہے کہ نہیں. اب وقت ختم ہو رہا ہے شو کا. تمام مہمانوں کا, طاہر عالم صاحب آپ کا, عمران شفیق صاحب کا, اور لاہور سے ہمارے ساتھ بیورو چیف تھے محمد بلال, آپ کا بھی شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں. خدا حافظ.